عزت والے عزت کرتے ہیں. اور پتہ چلے کہ اتنی بڑی نعمت، اپنا سگا بیٹا امام نبی رحمۃ اللہ کا حافظ تھا، سگا بیٹا حافظ، تو یہ سو گئے، طبیعت خراب ہو گئی، تو کوئی وجہ ہوئی تو رات میں آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیٹا پاؤں کے پاس لیٹا ہوا ہے. وہی فوراً اپنے پاؤں کو بیوی سے کہا جلدی دیر ہو گئی اسے ہٹاؤ. وہ خیریت ہے، کیا ہو گیا؟ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے اس کے سینے میں قرآن ہے، اللہ کی قسم بیٹے کی وجہ سے عزت نہیں کرتا ہوں، اللہ کے قرآن کی وجہ سے عزت کرتا ہوں، میرے پاؤں اس کے چہرے کے پاس سے ہٹا دو. یہ عزت کی بات ہے. لیکن ظلم یہ ہے کہ ہم خود ماں باپ کو قرآن پڑھنے کا شوق نہیں رہا تو اولاد کیا خاک پڑے گی. مہینوں ہو جاتے ہیں کہ قرآن ختم کیے ہوئے ناظرہ والوں کو بس سورہ ملک پڑھ لیے جی میں نے، بہت سی بیچاری سورہ یاسین پڑھ لیتی ہیں. 1 مہینہ گزرے علماء نے لکھا ہے اور قرآن ختم نہ ہو، اس آدمی کو اللہ کی نعمت کی برکات نصیب نہیں ہو سکتی. 1 پارہ بھی قرآن کا روز ختم نہ ہو. اور ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عزت کی، فوراً داخل مکئی صحابہ شہید ہو گئے احد کے اندر، تو الگ الگ قبر تو کھود نہیں سکتے تھے، تو ایک بڑی قبر کھودی گئی، تو سب کو کفن میں پہنا دیا گیا. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ کس کو لائیں، کوئی 50 سال والا بھی شہید ہوا، تو کوئی 60 سال والا بھی شہید ہوا، تو کوئی 80 سال والا بھی جان دے دی اللہ کے نام پر، تو کسی 20 سال کے نوجوان نے بھی، تو کوئی 14 سال کا لڑکا بھی. اللہ کے نبی کیا کریں، جنازے تو پورے ہیں، 60 جتنے بھی صحابہ شہید ہوئے. حضور نے فرمایا میرا رب کہہ رہا ہے آج عزت دینے کا دن آیا ہے، آج چہرے سے عزت نہیں ملے گی کہ کون زیادہ خوبصورت ہے، آج مال سے عزت نہیں ملے گی کہ مال کس کے پاس پراپرٹیاں کتنی زیادہ ہیں، آج ڈگریوں سے عزت نہیں ملے گی. اللہ کی قسم جاؤ ان کے رشتہ داروں سے پوچھو، جسے جتنا قرآن زیادہ یاد تھا اسے پہلے مجھے دو، جسے قرآن زیادہ یاد تھا، جسے قرآن زیادہ پڑھنے والا تھا اسے پہلے زیادہ قبر میں دفن کیا، اور بعد میں جسے کم یاد تھا بعد میں دفن کیا. اے اللہ میں نے انہیں تیرے قرآن کی وجہ سے عزت دی ہے، قبر کے اندر جا کر تو جنت میں بھی ایسی عزت عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے کہ ہم نے تمہاری ترتیب پر فیصلہ کیا ہے. میرے محترم دوستوں، میری ماں اور بہنوں، ہمیں کیا مطلب ان چیزوں کی اہمیت، وقعت، حیثیت، مرتبہ کی ہونا یہ چاہیے کہ واقعی جو ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانے والے ان کی بھی حیثیت بڑھی، جنہوں نے ہم پر انعام کیا، احسان کیا، اتنی بڑی نعمت، اور ان بچوں کو عزت کی نگاہ سے بھائی یہ حافظ تعارف کرانا. پہلے یہ نہیں کہو، میں یہ نہیں کہتا ڈاکٹر انجینئر بننا منع ہے، خوب بناؤ ڈاکٹر انجینئر، تو ہم نہیں بنائیں گے پھر کون، ہمیں تو ضرورت ہے اس چیز کی. لیکن پہلے یہ کہنا کہ بھائی یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، حافظ بھی ہیں، یہ کہنا بھائی الحمدللہ یہ میرا بیٹا حافظ ہے اور یہ جو ہے وہ قرآن پڑھاتے ہیں، میں اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی ہیں. تو یہ ایک عزت کی بات الگ ہوتی ہے. یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں اس لیے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ماں باپ کے ذمے بھی ہے کہ کچھ کبھی قرآن بچوں سے سنے بھی صحیح، انگلش کے اور دوسری پوئمز، اور اس کے علاوہ انگلش لینگویج کے کورسز اور ہوم ورک کی ڈائریز، یہ دیکھنا تو ہم روز چیک کرتے ہیں. کبھی یہ بھی دیکھا بھائی آج مدرسے میں قرآن پڑھا، وہ تمہیں کتنا یاد ہے اور تمہیں کتنے قرآن کی آیتیں یاد ہیں، اپنی اہمیت پتہ چلے. لیکن وہ بیچارہ بچہ کیا کرے کہ جب ماں باپ کو کبھی ہاتھ میں قرآن پڑھتے ہوئے، سچ بات یہ ہے کہ ماں باپ کے ہاتھ میں قرآن پڑھتے ہوئے ایسے بچے نہیں رہے اور ماں باپ بھی نہیں رہے نا. کبھی سب آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ میں نا تمہارے گھر میں یہ قرآن لے کر آئے ہو تو قرآن جو ہے وہ دوسرا قرآن لے آنا، بچے نے وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ کاغذ الگ پھٹ جاتے ہیں تو دوسرا قرآن لیا. میں نے کہا بھی ایسا کریں تو ایک قرآن گھر میں واپس کروا دو، ماں باپ کو بھی پڑھنا ہوتا ہے. تم 2 دن یہاں چھوڑ کے چلے گئے. کہنے لگے مفتی صاحب آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، آج 4 سال ہو گئے مجھے تو حفظ کرتے ہوئے، کبھی ماں باپ کو رمضان کے علاوہ قرآن پڑھتے میں نے تو نہیں دیکھا.
تو جو بچہ یہ اثر لے گا، تو وہ تو چھوٹا بچہ تھا 5-6 سال کا، تو میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ ذرا قرآن گھر میں چھوڑاؤ تاکہ کوئی ایسا نہ ہو. لیکن اگر موبائل کا چارجر نہ ملے نا تو ابا جان چیختے ہیں. اگر تھوڑا سا کوئی کام لیپ ٹاپ اگر آگے پیچھے ہو جائے تو ابا جان چیخیں گے میرا کام خراب ہو گیا. سچ بات یہ ہے کہ جس گھر میں الماری میں قرآن رکھا ہو اس کی چابی، ایک بچہ کہنے لگا صاحب وہ 6 مہینے ہو گئے، چونکہ ضرورت نہیں تھی نا، تو 6 مہینے تک وہ تالا بند رہا کہ قرآن تھا، اس کی تو ہمیں ضرورت ہے نہیں. یہ حال ہم سب لوگوں کا ہے. اس لیے ناچاقیاں، بدتمیزیاں، نافرمانیاں، نفرتیں، میرا رب کہتا ہے اگر تم نے مجھے بھلا دیا میں تمہیں بھلا دے